سورہ احزاب آیت نمبر 13 اور 14. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ اور جب قالت کہا طائفتٌ ایک گروہ نے ایک جماعت نے منہم ان میں سے یا اہل یثرب اے یثرب والو لا مقام نہیں ہے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے ٹھہرنا لکم تمہارے لیے فرجعوا پس تم لوٹ جاؤ واپس چلے جاؤ وَيَسْتَأْذِنُوا اور اجازت طلب کر رہا تھا فریقٌ ایک گروہ منہم ان میں سے النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقولون وہ کہہ رہے تھے ان بے شک بیوتنا ہمارے گھر عورہ کھلے ہیں غیر محفوظ ہے وما ہی بعورہ اور نہیں ہے وہ غیر محفوظ ان یریدون نہیں وہ چاہتے الا مگر فرارا بھاگنا ولو دخلت اور اگر داخل کر دیے جاتے علیہم ان پر من اقطارها اس کے کناروں سے ثم پھر سئلوا سوال کیے جاتے وہ طلب کیے جاتے تقاضا کیے جاتے مطالبہ کیے جاتے الفتنۃ فتنے کا لآتوها تو ضرور وہ اسے لے آتے وما تلبثوا اور نہیں ٹھہرتے وہ بہا اس میں الا مگر یسیرا تھوڑی سی دیر معمولی سی دیر کے لیے. اللہ رب العزت نے منافقین کا کردار ذکر فرمایا غزوہ احزاب کے موقع پر. پیچھے پڑ چکے ہیں آپ کہ بڑی سخت قسم کی آزمائش تھی امتحان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو ایک بڑے امتحان میں ڈالا گیا اور خوب اچھی طرح ان کو ہلا دیا گیا جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے. ایسی آزمائش اور ایسا امتحان تھا کہ بس وہی ٹھہر سکتا تھا جو مخلص مومن ہو. اصل میں یہ امتحانات ہوتے بھی اسی لیے ہیں آزمائشوں میں ہی پتہ چلتا ہے. وہ بعض سلف کا قول ہے فی الفتنۃ یتبین من یعبد اللہ ممن یعبد الطاغوت. آزمائش اور فتنے کے وقت پتہ چلتا ہے کہ کون اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کون طاغوت کی عبادت کرتا ہے. صحیح مخلص مسلمان سچا مومن کون ہے اور اوپر سے اسلام کے دعوے کرنے والا اور کسی آزمائش اور مصیبت کے آنے پر پھر جانے والا کون ہے.
تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا سخت ایک امتحان ہوتا ہے۔ تو منافقین جو تھے وہ تو پہلے پرلے درجے کے بزدل تھے اور کوئی ان کے اندر ہمت نہیں تھی، نہ وہ دشمن کا سامنا کر سکتے تھے نہ مقابلہ کر سکتے تھے۔ یہ نفاق جو ہے، نفاق یہ بزدلی کا دوسرا نام ہے اور یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ایمان ایک طاقت اور قوت کا نام ہے جو انسان کے قدم جمانے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن منافقین کا معاملہ تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ تھوڑا بہت جو شامل ہوتے تھے تو وہ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ آ جاتے، لیکن جب اس طرح کی آزمائش آتی اور دشمن کا تو مقابلہ کرنا پڑ جاتا تو وہاں پھر وہ بہانے ڈھونڈا کرتے تھے۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، ایک جماعت نے یعنی ان منافقین میں سے اور ان لوگوں میں سے کہ جن کے دلوں کے اندر بیماری، خواہ پکے منافق ہو خواہ وہ لوگ ہوں کہ جن کے دلوں میں نفاق آ چکا اور اب وہ اس میں مسلسل بڑھتے چلے جا رہے تھے، تو ان لوگوں میں سے ایک جماعت نے کہا، یعنی خود تو بزدل تھے ہی تھے، لوگوں کو بھی بھگانے کی کوشش کی اور لوگوں کی ہمتیں اور جو ہے وہ حوصلے کمزور کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ یہی طریقہ رہا ہے منافقوں کا، نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، نہ خود میدان جہاد میں آتے ہیں نہ دوسروں کو آنے دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ تو کہنے لگے یا اہل یثرب، اے یثرب والو، یہ مدینہ کو کہا انہوں نے، مدینہ کے جو باسی تھے اور مدینہ کے جو رہنے والے تھے ان کو کہا۔ یہ بھی تعصب پر مبنی ان کے کلمات، عصبیت، ان کو کہہ رہے یا اہل یثرب، اے یثرب والو، اے مدینہ کے رہنے والو، اے مدینہ کے باسیوں، تم یہاں کے رہنے والے ہو، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے لڑنے کی دشمن کے ساتھ؟ تمہارا اپنا شہر ہے، تمہارا اپنا علاقہ ہے۔ یا اہل یثرب، اے یثرب والو۔ اب یہ جو یثرب ہے یہ مدینہ الرسول اور مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دوسرا نام ہے۔ پہلے یثرب کہا جاتا تھا اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یثرب جو ہے یہ پوری جو سرزمین تھی وہ یثرب کہلاتی تھی اور جو اس کا ایک خاص حصہ تھا اس کو مدینہ کہا جاتا تھا۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ یثرب پرانا نام تھا مدینہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو پھر اس کا نام مدینہ پڑ گیا۔ المدینہ، مدینۃ النبی، طیبہ، طابہ اور مختلف قسم کے نام جو مدینہ منورہ کے احادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور بعض روایات میں یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے مدینہ کو یثرب کہنے سے منع فرما دیا۔ اصل میں یثرب کا جو لفظ ہے اس کے معنی کے اندر انتشار، خرابی اور بگاڑ کا معنی پایا جاتا ہے، تو آپ نے منع فرما دی کہ یہ کیوں آپ اچھے ناموں کو پسند کرتے تھے، اور اگر کسی نام کے اندر کوئی ایسا جو ہے پہلو موجود ہوتا جو منفی اور غلط چیز کی طرف دلالت کر رہا ہوتا تھا تو آپ اس سے منع فرما دیتے، وہ نام آپ بدل دیتے۔ تو یہ تعصب کی وجہ سے اس طرح کہہ رہے، وہ پرانا نام لیا انہوں نے، حالانکہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہے نا، اس وقت تک تو مدینہ ہجرت کر کے جب آپ تشریف لائے اسی وقت اس کا نام المدینہ پڑ گیا۔ مدینہ، طیبہ، طابہ مختلف احادیث میں بیان ہوا ہے۔ اب 5 ہجری چل رہا ہے اور یہ کہہ رہے یا اہل یثرب، اے یثرب والو۔ دیکھیں کیسا انہوں نے انداز اختیار کیا اور کس طرح باتیں کی، کس طرح ان کو مخاطب کر رہے ہیں۔ مدینہ کا جو پرانا نام تھا اس کو ذکر کیا تو فرمایا کہ لا مقام لکم، کہنے لگے یہ منافق تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اب تمہارے لیے یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، یہاں نہ رکو، فرجعوا، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، تمہارا یہاں کیا کام ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ یہ فرجعوا کے اندر دونوں معنی موجود ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ میدان جہاد چھوڑ کر واپس چلے جاؤ، اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہو، اتنا بڑا لشکر آیا ہے،
کافروں کا، دشمنوں کا تم کیسے ان کا مقابلہ کرو گے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کفر کی طرف واپس آ جاؤ۔ مفسرین نے یہ معنی بھی بیان کیا ہے، مطلب ہے اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ جس طرح یثرب کہا نا انہوں نے، یا اہل یثرب، مدینہ کا پرانا نام ذکر کیا جو آپ کے تشریف لانے سے پہلے تھا، اسی طرح کہہ رہے فرجعوا، آباء و اجداد کے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ جو تمہارا پرانا دین تھا، جو تمہارے بڑے کرتے آئے، جو تمہارے باپ دادا نے کیا، جو تمہارے خاندان اور برادری کا دین تھا، اس کی طرف واپس آ جاؤ۔ گویا ان کو کفر کی اور شرک کی طرف واپس آنے کی دعوت دی۔ تو یہ مفسرین کہتے ہیں اوس بن قیدی اور اس کے ساتھی جو منافق تھے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی۔ اور فرمایا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيُّ، ایک گروہ ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا تھا، اجازت مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا یقولون، وہ کہہ رہے تھے ان بیوتنا عورہ، بے شک ہمارے گھر کھلے ہیں، غیر محفوظ ہیں۔ یہ جو فریق منہم النبی، ایک گروہ ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا، یہ ایک گروہ بنو حارثہ اور بنو سلیمہ کے لوگ تھے، وہ اجازت مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر کھلے ہیں، یعنی غیر محفوظ ہیں، ہمیں اپنے گھروں کے اندر، مراد بیوی بچے جو گھروں کے اندر مقیم ہوتے ہیں، گھر کا جو ساز و سامان اور دیگر چیزیں، تو ہمیں ڈر ہے بنو قریظہ کا۔ اصل میں بنو قریظہ کے جو یہودی تھے وہ عہد شکنی کر چکے تھے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا تھا، ہوئی بن اخطب کے ورغلانے پر اب خطرہ لاحق ہوا تھا ان کی طرف سے بھی کہ کہیں وہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں اور ہمیں خطرہ ہے اپنے گھروں میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں، اپنے مال و دولت ساز و سامان کے بارے میں، کہ دشمن کہیں ہمارے گھروں پر یہ الغار نہ کر دے۔ وما ہی بعورہ، فرمایا اور وہ غیر محفوظ نہیں تھے، یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ وضاحت فرما رہے ہیں کہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، کوئی خطرہ نہیں تھا ان کے بال بچوں کو، ان کے اہل و عیال کو، ان کے گھر کے ساز و سامان کو، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انتظامات فرمائے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق آپ نے سارے انتظامات فرمائے، ساری احتیاطیں کی، ساری تدبیریں کی، صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائی، باقاعدہ عورتیں اور بچے جہاں موجود تھے ان پر صحابہ کا پہرا بٹھایا، آپ نے سارے انتظامات کیے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ گھروں کے معاملے میں بے فکر ہو جائیں؟ آپ بھی جانتے تھے کہ دشمن سے خطرہ ہے، کہیں حملہ نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہی بعورہ، اور وہ غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، نہیں وہ چاہتے تھے مگر بھاگنا، کہ حسر کے اسلوب میں فرمایا یعنی وہ محض بھاگنا چاہتے تھے، جو انہوں نے یہ باتیں کی یہ بہانہ تھا، اور اصل مقصد فرار، راہ فرار اختیار کرنا، بھاگ جانا اور پیٹ پھیر جانا اور دشمن کا سامنا نہ کرنا اور مقابلہ کرنے کی ہمت نہ پانا، اصل یہ چیز تھی۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر داخل کیے جاتے ان پر اس کے کناروں سے، یعنی مدینہ کے اندر، ان کے مدینہ منورہ کے اطراف سے اور مدینہ منورہ کے کناروں سے ان پر داخل کیے جاتے، یعنی کافروں کے لشکر اور دشمن کے لشکر، ثم سئل الفتنہ، پھر وہ سوال کیے جاتے فتنے کا، یعنی کافر مدینہ منورہ پر حملہ کرتے اور مدینہ کے اطراف سے اور مدینہ پر الغار کرتے، اور پھر ان لوگوں سے، یہ جو منافق ہیں، ان سے فتنہ طلب کرتے۔ فتنہ طلب کرنے کا مطلب یہ ہے ان کو دعوت دیتے آؤ ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑو، یا پھر یہ کہ کفر اور شرک کی طرف واپس آ جاؤ، لا آتوہا، البتہ وہ اسے لے آتے، یعنی فتنہ برپا کر دیتے، فتنہ برپا کر دیتے، یعنی ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے بھی لڑتے
اور کفر اور شرک کی طرف واپس چلے جاتے. تو فرمایا وما تلبثوا بها الا یسیرا، اور نہیں وہ ٹھہرتے اس میں مگر وہ تھوڑا سا، یعنی اس فتنہ برپا کرنے میں بس تھوڑی ہی دیر یہ رکتے. مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی توقف کے اور بغیر کسی تأمل اور جھجک کے فوری طور پر یہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے، کافروں کے لشکروں کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے بھی لڑتے اور کفر اور شرک کی طرف بھی واپس چلے جاتے. یہ ان منافقوں کا حال ہے، اور اوپر سے یہ اپنی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ دکھاتے ہیں، لیکن اصل جو ان کے دلوں کا معاملہ ہے وہ یہ ہے جو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. ان کے بہانے بھی ذکر فرمائے اور ان کی جو اصل حالت تھی اس کو بھی بیان کیا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی، یہ تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.